الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ایک عرصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں قیامت کی علامات کا تذکرہ کر رہا تھا، اور ان علامات کے ضمن میں اصلاح معاشرہ سے متعلق کچھ باتیں چلتی رہیں۔ آج کی جو حدیث پاک ہے وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے، اور میں نے عرض کیا تھا حضور علیہ السلام قیامت کی علامات جو ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب امت میں یہ خرابیاں پیدا ہوں گی، مقصد بتانے کا یہ ہے کہ تم نے ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ آج کی حدیث پاک میں جو مشکات کی حدیث ہے، 4 علامات قیامت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے حدیث پاک کا ترجمہ اور اس کے بعد اس حدیث مبارکہ کی تشریح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ ان کی مسجدیں بڑی بارونق ہوں گی مگر رشد و ہدایت سے خالی اور ویران ہوں گی، اور ان کے نام نہاد علماء آسمان کی نیلی چھت کے نیچے بسنے والی تمام مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ فتنہ انہی کے ہاں سے نکلے گا اور انہی میں لوٹے گا۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اس حدیث میں جو حضور علیہ السلام نے 4 علامات بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ زمانہ قریب ہے جس میں اسلام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اسلام کے نام کے۔ حدیث پاک کی طرف ذرا توجہ رکھیں۔
یعنی لفظ اسلام اور اسلام کا نام باقی رہ جائے گا. جیسے شعائر اسلام میں سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، اچھے اخلاق ہیں. ان چیزوں کے نام رہ جائیں گے مگر ان کی حقیقت اور اصلیت باقی نہیں رہے گی. لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کی حقیقت باقی نہیں رہے گی. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سامنے رکھیں اور آج کے اس معاشرے کا جائزہ لیں کہ بعض لوگ اسلام کے شعائر تک میں غفلت کرتے ہیں. اور ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میں وضاحت کروں گا تو آپ میری بات کی تائید بھی کریں گے. وہ چیزیں جو مسلمان ہونے کی بڑی علامات ہیں ان میں غفلت کرتے ہیں. نماز مسلمان ہونے کی بڑی علامت نہیں ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن ان میں سب سے بڑی علامت وہ نماز ہے. نماز اللہ سے تعلق جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے. نماز سے اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے. نماز کے ذریعے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہے، فرض نماز نہیں پڑھتے. خدا جانتے فرض نماز کا اہتمام کرنے لگ جائیں پھر دیکھیں رزق میں کس طرح برکتیں آتی ہیں. جو بندہ اپنے مالک کا اصل کام نہیں کرتا مالک اس سے خوش ہوگا؟ جب مالک ہی خوش نہیں ہے تو وہ کیا دے گا؟ ہمارا مالک اللہ ہے. جب اللہ کے جو مقرر کردہ فرائض کو ہم ادا نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے رزق میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ نماز سے اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ علیہ السلام فوراً نماز کا اہتمام فرماتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو. نماز اللہ کے مدد اور اس کی نصرت کے اترنے کا بہترین ذریعہ ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ نماز جو مسلمان ہونے کی بڑی علامت ہے، اسلام کا شعار ہے، لوگ آج اس میں بھی غفلت کرتے ہیں. اذان ہو جاتی ہے مگر دکانیں بند نہیں ہوتی. اذان ہو جاتی ہے مگر فیکٹریاں بند نہیں ہوتی. اذان ہو جاتی ہے مگر بڑے بڑے ادارے بند نہیں ہوتے. اذان ہو جاتی ہے مگر ملازمت کے کام، آفس کے کام نہیں رکتے. مسلمان ہونے کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہی مسلمان ہونے کی بڑی علامت ہے جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں اب اللہ کا آرڈر آ گیا اور اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ تجارت جو تو کر رہا ہے یہ میں نے تمہیں عطا کی ہے. یہ جو تم فیکٹریاں چلا رہے یہ تمہیں میں نے عطا کی ہے. یہ جو تم دکانیں چلا رہے یہ میں نے عطا کی ہے.
بلکہ تمہیں وجود بھی میں نے بخشا ہے، اس لیے سب کچھ چھوڑ کر ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے مسجد میں میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اسلام کے نام کے۔ لوگ نماز کا ذکر کریں گے، نماز ہے، حج کا ذکر کریں گے، حج ہے، اسلامی شعائر میں سے، روزے کا ذکر کریں گے، زکوٰۃ کا ذکر کریں گے، اچھے اخلاق کا ذکر کریں گے، لیکن ان چیزوں سے خود کیا ہوں گے؟ خالی ہوں گے۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی، بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ایک وقت آئے گا کہ لوگ قرآن کے الفاظ، حروف کے مخارج پر بڑا زور دیں گے، قرآن کریم کو اچھے سے اچھے لہجے میں پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اس قدر قرآن کے الفاظ میں، قرآن کے حروف کے مخارج میں، اس کی تجوید میں اس طرح متوجہ رہیں گے کہ جو قرآن کا اصل بڑا مقصد ہے اس سے وہ خود بخود محروم ہو جائیں گے۔ اور قرآن کا بڑا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے نزول کا سب سے بڑا مقصد قرآن کے علوم کو حاصل کرنا، قرآن کے معانی میں تدبر اور تفکر کرنا ہے، قرآن کے احکام پر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن کی تجوید حاصل کرنا کوئی نعوذ باللہ منع ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ حروف کے مخارج اچھے طریقے سے ادا کرنا کوئی منع ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن کریم کو اچھے لہجے میں پڑھنا منع ہے۔ حدیث کو سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کو اچھے لہجے میں پڑھنے کی ترغیب دی ہے، قرآن کو اچھے لہجے میں پڑھا کرو۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں جب قرآن اچھے لہجے میں پڑھا جاتا ہے تو دل کو سرور پہنچتا ہے، ایک لطف محسوس ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے۔ دراصل اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کے اصل مقصد یعنی قرآن کے علوم کو حاصل کرنا، قرآن کے معنی میں غور و فکر کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تم قرآن اچھے لہجے میں پڑھتے رہو اور قرآن کے علوم سے غافل رہو۔ آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں، میڈیا پہ دیکھیں، قرآن کریم کو اچھے سے اچھے لہجے میں پڑھنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لہجہ اچھا ہوگا، تجوید اور قرات کرتے رہیں گے، لیکن قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اور حضور اس حدیث میں قرآن پر عمل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، قرآن کے علوم سیکھنے کی، قرآن میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم پر قرآن کے الفاظ یاد کرنا مشکل ہے، لیکن قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیا گیا۔ صحابہ کرام حضور سے 2 آیات 4 آیات 10 آیات سیکھتے تھے، ان پہ عمل کرتے تھے، پھر اگلی آیات پڑھتے تھے۔ تو کیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ ہم پر قرآن کو یاد کرنا مشکل ہے لیکن عمل کرنا آسان کر دیا گیا ہے، اور بعد والوں پر حفظ قرآن آسان ہوگا مگر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن کے حافظ ہوں گے لیکن ان کی زندگی میں قرآن کے اعمال میں سے کوئی عمل نظر نہیں آئے گا۔ تو دوسری چیز حضور نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے دوسری علامت یہ ہے کہ قرآن میں سے سوائے اس کے الفاظ کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ لوگ اس کے معانی پر کوئی غور و فکر نہیں کریں گے۔ قرآن جس مقصد کے لیے آیا تھا، اس سے ہدایت حاصل کرنا، قرآن سے لوگ ہدایت حاصل نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مسجدیں ظاہری زیب و زینت سے معمور اور آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی اور ویران ہوں گی۔ ایک ایک بات اگر توجہ ہے آپ دیکھیں، اپنا مشاہدہ کریں، جیسے حضور فرما رہے ہیں آج ہم اسی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یعنی مساجد کی عمارتیں بڑی خوبصورت ہوں گی، اور ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی خوبصورت مسجدیں لوگ بناتے ہیں، لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں مسجدیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ بادشاہی مسجد دیکھیں جی، کتنی خوبصورت بنائی ہے، لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اور صرف جاتے نہیں ہیں، مسجد کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر خواتین تصاویر بھی کھنچواتے ہیں۔ مسجد کے احترام کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ لوگ فیصل مسجد کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بڑی شاندار اور خوبصورت بنائی ہے۔ نماز کے وقت میں بھی لوگ تصویر کشی کر رہے ہوتے ہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ مسجدوں کی عمارتیں تو بڑی خوبصورت بنائیں گے، جلتے ہوئے فانوس ہوں گے، بچھے ہوئے قالین ہوں گے۔ آج کتنی سہولتیں آ گئی، خوبصورت لائٹیں ہوں گی، مسجدیں منور ہوں گی، روشن ہوں گی، مگر ہدایت کا راستہ بتانے والوں سے مساجد خالی ہوں گی۔ کتنی حضور علیہ السلام نے واضح بات بتا دی۔ اور کوئی یہ بھی مت سمجھے کہ مساجد کو خوبصورت بنانا کوئی شاید ناجائز ہے، مساجد میں قالین بچھانا شاید ناجائز ہے، مساجد میں روشنی کرنا شاید ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مساجد کو خوبصورت کرنے، مساجد کو روشن کرنے کی خود ترغیب دی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ملک شام سے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور وہاں سے قندیلیں، زیتون کا تیل اور عمدہ بٹی ہوئی رسیاں ساتھ لے کر آئے اور اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ مسجد میں یہ رسیاں مسجد کے اوپر باندھ لو، ان کے ساتھ یہ قندیلیں لٹکا لو، ان قندیلوں میں زیتون کا تیل ڈالو۔ غلام نے رسیاں لٹکائیں، خوبصورت رسیاں تھیں، جیسے آج کل دیکھیں بڑی مساجد میں خوبصورت لائٹیں لٹک رہی ہوتی ہیں، ایک خوبصورتی کا منظر پیش کرتی ہے۔ رسیاں لے کر آئے، لٹکائیں، اس کے ساتھ قندیلیں، زیتون کا تیل ڈالا، جب سورج غروب ہوا اسے روشن کر دیا، مسجد نور کا ٹکڑا بن گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ کس نے کیا ہے، مسجد کو اتنا خوبصورت روشن کر دیا؟ حدیث پاک کی طرف توجہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور یہ تمیم داری نے سب کچھ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے اور آپ نے خوش ہو کر دعا دی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے آج اسلام کو روشن کر دیا۔ مسجد اسلام کا مرکز ہے، مساجد اسلام کے مراکز ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے اسلام کو آج روشن کر دیا ہے، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت روشن فرما دے۔ تو مساجد کے اندر لائٹیں لگانا، مساجد کو روشن کرنا، سہولتیں دینا نمازیوں کو بڑا اجر کا کام ہے، بشرطے کہ اخلاص سے ہو، بشرطے کہ اخلاص سے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو کہ یہ مسجد میں قالین تو فلاں حضرت صاحب نے بچھائی ہے، یہ مسجد کے پنکھے فلاں حضرت صاحب نے لگائے۔ اخلاص سے یہ چیزیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا بھی روشن کرے گا، آخرت بھی روشن کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مساجد کو تو خوبصورت بنائیں گے، ان میں قالین بھی بچھائیں گے، ان میں جلتے ہوئے فانوس بھی ہوں گے، مسجدوں میں روشنیاں بھی ہوں گی، لیکن مساجد سے جو اصل چیز حاصل کرنی ہے ہدایت، اس سے مسجدیں کیا ہوں گی؟ خالی ہوں گی۔ ہدایت کہاں سے ملنی ہے؟ مساجد سے۔ اس لیے کہ مساجد میں ہدایت بتانے والے علماء ہوتے ہیں۔ تو حدیث سے معلوم ہوا ایک وقت آئے گا کہ مساجد میں حق بتانے والے علماء نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی ہوگا بھی صحیح، لوگ حق سننا گوارا نہیں کریں گے، انہیں مسجدوں سے نکال دیں گے۔ آج ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بعض جگہوں میں جو بندہ حق بات کی رہنمائی کرتا ہے، خدا اور رسول کے احکامات بتاتا ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ بھائی مولوی صاحب کی اپنی بات ہے کہاں؟ یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کے قرآن کی اور نبی کے فرمان کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مساجد کی ظاہری زیب و زینت تو ہوگی، لیکن مسجدیں ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی، اس لیے کہ علماء حق مساجد میں نہیں رہیں گے۔ جب علماء حق نہیں ہوں گے تو کون آئیں گے؟ علماء سوء کا مسجدوں پہ قبضہ ہو جائے گا، جاہل قسم کے علماء ہوں گے، بدعتی قسم کے علماء جنہیں دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، دنیا حاصل کرنے کے لیے ممبروں پر بیٹھیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہی کی دعوت دیں گے۔ جیسے حضور نے فرمایا آج اس کا بھی ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، کتنی مساجد میں علماء حق ہیں، مساجد میں بدعات کی ترغیب دی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان پر حق جاری فرمایا اور آپ کو اللہ نے حق سننے کی توفیق دی ہے، اس پہ اللہ کا شکر کیا کریں۔ خدا جانتا ہے یہ ہر جگہ یہ اہل حق نہیں ہوتے، جہاں ہیں وہ خوش قسمت لوگ ہیں، ورنہ یا تو کیا ہے، پھر عرض کرتا ہوں کوئی ناراض نہ ہو، یہ آدھا گھنٹہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی تنقید نہیں ہوتی ہے، مجھے جانتے ہیں اچھی طرح، تنقید کی نظر سے کوئی بات نہیں کرتا۔ یا تو یہ کہ انتظامیہ کے ڈر سے حق بات نہیں ہو سکتی ہے، بھائی مسجد کا چندہ بند ہو جائے گا، یا ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، آپ ایسے کریں گے تو لوگ چندہ نہیں دیں گے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا بیچارہ انتظامیہ کے ڈر سے حق نہیں بیان کر سکتے،
یا پھر کیا ہوتا ہے خود علم نہیں ہوتا ہے، دنیا کا لالچی ہوتا ہے مولوی، تو اس کی وجہ سے وہ حق بیان کرنے سے رکا رہتا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کا ہر لحاظ سے بڑا کرم ہے، الحمدللہ اچھے لوگ ہیں، حق سنتے بھی ہیں، حق سننے پہ خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مساجد کی ظاہری زیب و زینت ہوگی، لیکن مساجد ہدایت سے خالی ہوں گے۔ مسجد کو صرف خوبصورت کر کے نماز کے لیے سجایا جائے گا، حالانکہ مسجدیں یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہیں۔ خدا کے لیے آپ سیرت پڑھیں، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اور پتہ ہے مسجد نبوی صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی، مسجد نبوی ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات اور ہدایات کا درس دیا جاتا تھا۔ مسجد نبوی ایک اسلامی مرکز تھا، مسجد نبوی ایک اسلامی ریاست کا نظام چلا رہی تھی، لوگوں کے تمام فیصلے مسجد نبوی سے ہوا کرتے تھے، لوگوں کی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کی ہے، بلکہ مسجد نبوی کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی تھی جس میں ایک مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوتے تھے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے مساجد کا کیا یہ نظام ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آج سے اس اصلاح کی فکر کریں کہ انشاءاللہ ہم نے مساجد کو تربیت گاہ بنانا ہے، ہم نے آنے والی نسلوں کی مساجد میں تربیت کرنی ہے، ہم نے مساجد سے لوگوں کو دین دینا ہے، مساجد سے لوگوں کی اسلامی ذہنیت بنانی ہے۔ خدا جانتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے، اور دکھ کے لیے بات کا اظہار کرتا ہوں، کتنی مسجدیں ایسی ہوں گی کہ جہاں پہ پورے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پہ، جائیں اور آپ دیکھیں اس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جاہل بیٹھ کر لوگوں کو علم تو سکھا نہیں سکتے، بالآخر وہ لالچی بن کر دنیا کے لیے یہاں پہ چند باتیں کر کے معاملہ ختم۔ کیا لوگ تربیت سیکھیں؟ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان مساجد کو آباد کر دے، ان مساجد میں اچھے علماء کو لانے کی توفیق عطا کر دے۔ اور اچھے علماء کون لائیں گے؟ میں اور آپ لائیں گے، ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ یہ مستقبل میں ہمارے بچوں نے مساجد آباد کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ اگر تربیت کرنے والی خود کیا ہوں گے؟ دنیا دار ہوں گے تو تربیت ہوگی۔ تو تیسری بات، مساجد کی ظاہری زیب و زینت ہوگی، لیکن مساجد ہدایت سے خالی ہوں گے۔ اور چوتھی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ان لوگوں کے نام نہاد علماء، میں نے الفاظ جو استعمال کیے اس پہ غور کریں، بس بات ختم کرتا ہوں۔ نام نہاد علماء جو دنیا کے لالچی ہوں گے، جو دنیا والوں سے طمع رکھیں گے دولت کی، جو دنیا والوں کے پیچھے پیچھے پھرتے رہیں گے، حضور نے فرمایا ان کے نام نہاد علماء آسمان کی نیلی چھت کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ اس لیے کہ جب عالم دین حق نہیں بتائے گا، حق کو جانتے ہوئے، تو اس سے بڑا کائنات میں بدترین انسان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فتنے بھی انہی سے اٹھیں گے، فتنے انہی سے اٹھیں گے۔ آج دیکھ لیں یہ جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہی ہے، فرقہ واریت ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء سو ہیں۔ علماء حق تو قرآن بتاتے ہیں، علماء حق تو نبی کا فرمان بتاتے ہیں، نبی کی سنت بتاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فتنے بھی انہی سے اٹھیں گے، اور بالآخر ان فتنوں کی وجہ سے نقصان بھی انہی علماء کو پہنچے گا۔ لیکن یاد رکھیں
اہل حق کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ہر دور میں اہل حق علماء موجود رہیں گے، اور اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، دل دماغ عطا کی ہے، ہم پہچان سکتے ہیں حق کون بیان کر رہے کون نہیں بیان کر رہے۔ یہ 4 علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ جب یہ 4 چیزیں ظاہر ہو جائیں تو پھر سمجھ لو کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ جو کچھ سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔